أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، ہم لوگ بھی خیریت سے ہیں۔ آپ ہنستے بستے رہیے، خوش و خرم رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہماری نسلوں میں سے داعیے دین پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ آئیے اپنے لیسن کو دیکھتے ہیں۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں مومن لوگوں کو سلام پیش کریں گے اور فرشتے بھی سلام کریں گے، اور وہاں جو ایک دوسرے کو سارے جنتی بھی سلام کریں گے۔ اور اگر اللہ برائی کے جواب میں لوگوں کو عذاب دینے کے لیے جلدی کرتے تو لوگ تو تقریباً ختم ہو چکے ہوتے، اور انسان مشکل وقت میں رب کائنات کو پکارتا ہے، جبکہ مصیبت دور ہوتے ہی وہ فوراً اللہ کو بھول جاتا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ یونس کی آیت نمبر 13۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، اور بلا شبہ ہم نے ہلاک کر دیا، القرونا، ان امتوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھی، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، وجاءتہم رسلہم، اور آئے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، وما کانوا لیؤمنوا، اور وہ نہ ہوئے کہ ایمان لاتے، کذالک، اسی طرح، نجزی القوم المجرمین، ہم سزا دیتے ہیں مجرم قوم کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اگر کفار کی درخواست پر عذاب نہ آئے، کیونکہ ان کو عذاب کی جلدی ہوتی ہے نا، اور اگر عذاب نہ آئے یا بعض اوقات تکلیف اور مصیبت آ کر ٹل جائے تو وہ بے فکر ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس بات سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ ظلم و زیادتی، بے ایمانی کی سزا جلد یا بد دیر مل کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی سنت کا طریقہ زمانہ قدیم سے یہی چلا آ رہا ہے کہ جب لوگ انبیاء اور رسول کے کھلے دلائل اور واضح نشانیاں دیکھ کر بھی ظلم و تکذیب پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں اور کسی بھی طرح ایمان لانے کی طرف نہیں آتے، تو کیا ہوتا ہے؟ آخرکار اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے اور بستیوں کی بستیاں ہلاک کر دی جاتی ہیں، اور مجرم لوگ کسی نہ کسی رنگ میں سزا پاتے ہیں، لازمی پاتے ہیں۔ اس آیت کو نازل کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ ایمان نہ لانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں انسانوں کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو پورا کرنے آئے تھے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے بار بار معجزے دکھائے کہ شاید یہ لوگ ایمان لے آئیں، مگر انہوں نے ہدایت قبول کرنے کی بجائے ظلم اور نافرمانی کا راستہ اپنایا۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے تکبر اور ظلم کا راستہ نہ بدلا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، یعنی وہ لوگ ایمان لانے والے ہی نہ تھے، ایک دل ضد، انا، تکبر سے بھرے پڑے تھے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم اسی طرح مجرم قوموں کو سزا دیتے ہیں جو اللہ کو جھٹلاتے ہیں اور نافرمانی پر ڈٹے رہتے ہیں۔ دیکھیں، ہم لوگ دوسروں کا انجام دیکھ کر بھی نہیں سیکھتے۔ اپنی روزمرہ زندگی میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ہزاروں لوگوں کو عذاب کا شکار ہوتے دیکھتے ہیں، لیکن اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 14 پڑھتے ہیں، ثم جعلناکم، پھر ہم نے بنایا تمہیں، خلائف فی الارض، زمین میں خلیفہ، من بعدہم، ان کے بعد، یعنی کہ ایک نسل کے ختم ہونے کے بعد آپ کو بنایا خلیفہ، لننظر، تاکہ ہم دیکھیں، کیف تعملون، کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قوموں کو عذاب دینے کے بعد ان کی جگہ ہم تمہیں دنیا میں لے آئے کہ تم لوگ کہاں تک خالق و مخلوق کے حقوق کو پہچانتے ہو، یعنی کہ پہچان کے لیے کہ دیکھتے ہیں وہ تو عذاب میں ختم ہو گئے، اب دیکھتے ہیں آپ کیا کرتے ہو اور اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنا کر زمین میں بھیجا تھا، ہمیں اپنا جانشین بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کو عذاب دیا تھا اس کے بعد نئی نسلوں کو زمین پر بسایا اور اختیار دیا، زندگی دی، ہر نعمت عطا کر کے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے کیا دیکھنا چاہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ تم زندگی کیسے گزارتے ہو،
اللہ کی نشانی کو تسلیم کرتے ہو یا دوسرے انسانوں کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ کیا مخلوق کے خدا کے لیے سوچتے ہو یا نہیں؟ نیک کام کرتے ہو یا برے چلن کے ساتھ چلتے ہو؟ نافرمانی کرتے ہو یا پھر اطاعت کرتے ہو؟ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال سے ثابت کرے نا کہ وہ اللہ کے پیغام پر چلتا ہے یا نہیں۔ دراصل یہ آیت انسانوں کو اپنی ذمہ داری یاد دلا رہی ہے کہ زمین پر رہنا صرف رہائش کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گھڑی دیکھ رہی ہیں کہ ہم نیکی، انصاف، اطاعت یا حقوق کو اپناتے ہیں یا پھر ٹائم پاس کر کے، دنیا میں رنگ رلیاں منا کر، وراثتوں کو کھا کر، دوسروں کا مال ہڑپ کر کے اپنے لیے صاف خرید کر اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ یہ راستہ دراصل ہمیں خود چننا ہے اور ہمارا انجام بھی اسی کی طرح ہوگا، اسی کے مطابق ہوگا۔ مطلب سورہ یونس کی آیت نمبر 15 پڑھتے ہیں، فَإِذَا تُتْلَىٰ، اور جب تلاوت کی جاتی ہے، علیہم، ان پر، آیاتنا بینات، ہماری واضح آیات کی، قال الذین، تو کہتے ہیں وہ لوگ، لا یرجونا، جو امید نہیں رکھتے، لقاءنا، ہماری ملاقات کی، بے قرآن ان غیر ھذا، لے آ کسی اور قرآن کو اس کے علاوہ، او بدل، یا بدل دے اس کو، کل فرما دیجئے، ما یکون لی، نہیں ہے لائق میرے لیے، ان ابدلہ، کہ میں بدل دوں اسے، من تلقاء نفسی، اپنے نفس کی طرف سے، ان تبیو، نہیں میں پیروی کرتا، الا ما یوحیٰ، مگر اس کی جو وحی کی جاتی ہے، الیہ، میری طرف۔ نبی پاک آگے سے جواب دے رہے ہیں، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، کہ اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کی ہٹ درمی بیان فرما رہے ہیں جو قرآن سن کر اس پر ایمان نہیں لاتے۔ جب قرآن پاک میں عام پند و نصیحت کو سنتے ہیں تو قبول کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، یعنی کافر لوگ جو سن لیتے ہیں، لیکن جب ان کی بت پرست کی بات کی جائے نا، یا ان کے مخصوص عقائد کا ذکر کر دیا جائے کہ وہ کس عقیدے پہ جی رہے ہیں، یا مشرکانہ رسومات کا قرآن پاک میں ذکر آ جائے تو ان کی جان پہ بن جاتی ہے۔ اس بات سے پھر انہیں وحشت ہوتی ہے اور ناک بونگ چڑھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اپنے خدا سے کہو یا تو دوسرا قرآن لے آئے جس میں یہ مضامین نہ ہوں، اور اگر قرآن نے یہی رہنا ہے تو اس کے فلاں فلاں حصے میں ترمیم کر دیجئے۔ کون سے حصے؟ جو بت پرستی کے متعلق ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ یعنی ان کی خواہش کے مطابق بت پرستی اور شرک کا چیپٹر ہی ختم کر دیں، کیونکہ اس بات سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب کسی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی عیبوں کو بتاتے ہیں، ان کی سازشوں کو بے نقاب کرتے ہیں، اب غور کریں، جن لوگوں نے بتوں کو ہی خدا سمجھ رکھا ہے، کوئی بارش کا دیوتا ہے تو کوئی رزق کا، ان لوگوں کے لیے یہ بات کہنا بڑی آسان تھی کہ ایک پیغمبر اپنی مرضی سے اللہ کی کتاب میں رد و بدل کر دے۔ یعنی بت کو خدا کہنا جتنا آسان ہے، اتنا ہی ایک نبی کے لیے ایک کتاب میں تبدیلی کرنا آسان ہے، ان لوگوں کا خیال تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کسی فرشتے کا یا کسی پیغمبر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کلام الہی میں ترمیم کر دے، سن لے غور سے، اس کی زیر زبر کو بھی تبدیل کر سکے۔ پیغمبر کا فرض ہے کہ جو وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے وہ اسے بغیر کسی کمی بیشی کے اللہ کے حکم کے مطابق چلتا رہے۔ وہ اللہ کی وحی کا تابع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تابع نہیں ہوتے کہ جیسا کلام تم چاہو وہ اللہ کے یہاں سے لا کر پیش کر دے۔ دل الہی میں ادنا سے ادنا تصرف اور کانٹ شانٹ کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر جو معصوم بندے اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں رکھتے ہیں وہ تو ایسا گناہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے بےہودہ فرمائش کرنے والوں کو سختی سے واضح کر دیا کہ ایسی سخت نافرمانی کرتے ہوئے تم لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ تم کسی بڑے عذاب سے جا ملو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں اور اپنی طرف سے کچھ بدل دوں تو مجھے قیامت کے دن ایک بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، جو لوگ ہدایت نہیں چاہتے نا، وہ بہانے بنا کر دین کو اپنی مرضی سے بدلوانا چاہتے ہیں۔
میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ خستہ رہیے، بست رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔